نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في اول ووسط واخر كلامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین اکرام، آج پارے 3 کا خلاصہ میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمارا یہ وقت ہدایت کے بننے اور گمراہی سے بچنے کے لیے ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ باتیں نکال دیں جو آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے اور جہنم سے بچنے میں بے حد مفید ثابت ہو۔ محترم سامعین، پارے 3 کے اندر پہلے صفحے پر آیت الکرسی آتی ہے۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی اس لیے رکھا گیا، اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کرسی پر جلوہ افروز ہیں، تو بس ہم کو مان لینا چاہیے وہ کرسی کیسی تھی اس کیفیت میں نہ جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری قرآن کے اندر سب سے عظیم الشان یہ آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت ہے آیت الکرسی۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، کچھ ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ نصیب کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت میں اور اس کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوگا۔ اور دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو بندہ آیت الکرسی جس فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اگر اس نے فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی تو ظہر تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو گھر، جو مکان، جو گیٹ آیت الکرسی پڑھ کر رات کے وقت میں بند کیا جاتا ہو یا کبھی بھی بند کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ سب چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محافظ بن جاتے ہیں، ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمیں آیت الکرسی سیکھنی چاہیے، آیت الکرسی یاد کر لینی چاہیے۔ ہم سب کو آیت الکرسی بغیر دیکھی آنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی مشکل ہے، میں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں، آپ کوشش تو کیجئے۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے اندر آپ یقیناً آیت الکرسی مکمل یاد کر لیں گے۔ آپ سوچئے دنیاوی لائف کے اندر، دنیاوی زندگی میں آپ اپنی پرسنالٹی بنانے کے لیے جم کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، اسپورٹس میں اپنا گیم اگر درست نہ ہو تو گیم بنانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا قرآن کا حصہ یاد کرنے کے لیے وقت نکال لیجئے۔ عقل مند تو وہی ہے نا جو فائدے کا سودا کرتا ہے۔ دنیاوی چیزیں عارضی ہیں، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن جو قرآن کی چیزیں ہیں، جو نیکیوں کی چیزیں ہیں، جو آخرت کے بننے میں ہمارے لیے بے حد مفید ہے، جو جنت تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے مدد کا سہارا دیتی ہوں، تو ہمیں وہ چیزیں بہت فکر کے ساتھ یاد کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جب پورے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم کو بغیر پریشانی کے حالت میں اور بغیر ہم کو کوئی غم اور کوئی دکھ ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے گا۔ تو اس لیے ہم کو قرآن کی جو چیزیں اہم ہیں وہ بھی یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا، کنڈا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، من چاہی زندگی گزار لی اور کفر اختیار کیا، ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب آگ کے مستحق ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب یہاں پر واقعہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ واقعہ جس کے اندر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا ہے، گویا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے رعایا میں 2 ایسے لوگوں کو بلایا جن پر قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور جن کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کو اس نے گردن اڑا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو ایک کو میں نے موت دی اور ایک کو زندگی دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا
اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر تو بتاؤ۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو نمرود ایک دم پیاک ہو گیا، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا پیاک ہو گیا، میں نے ایسی بات کہی کہ وہ پیاک ہو گیا، یعنی گونگا ہو گیا، اب اس کے سامنے کوئی چیز رہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں ہدایت نہیں رکھی تھی، اور وہ اپنے آپ کو دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ نے جس کو بادشاہت دی ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، نہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز دنیا کے اندر وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر نمرود بے بس ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹ آئے۔ ایک دوسرا واقعہ یہاں پر پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایسی بستی کے پاس سے گزر ہوتا ہے کہ بہت بستی ایسا لگ رہا تھا اجڑ گئی، وہاں دیکھ کر لوگوں کی کوئی بھیڑ نہیں دکھی، تو وہاں پر حضرت عزیر نے یہ سوچا کہ اس بستی والوں کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اس بستی والوں کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ بس یہ آیا تو پھر ہوا کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد آپ سوتے رہے، کتنے دن تک سوتے رہے؟ آپ سوتے رہے، جب نیند نشار ہوئی اور نیند نشار ہونے کے بعد اللہ نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک سوئے؟ انہوں نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح سوتے رہے۔ تم ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھو، وہ ذرا بھی نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھا تو بالکل گرم تر و تازہ تھیں کھانے پینے کی چیزیں، اور جس گدھے پر سواری کر کے آئے تھے اس کو دیکھا تو وہ گل سڑ کر بھوسا بن گیا تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو، اب اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ ہڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، ہڈیوں کو، وہ ہڈیاں اٹھیں، پھر ان پر گوشت، ایسے لگا جیسے ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہو، اور جب گوشت لگ گیا تو وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے زندہ جانور کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بتاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے کہ دیکھو اللہ کتنے عظیم قدرت والے ہیں، اور اللہ جو ہے کتنے عظیم قادر مطلق ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کھلی دلیلیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھو۔ اب تیسرا واقعہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے اللہ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ہاں مجھے یقین تو ہے، لیکن میں دلی اطمینان کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا، اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یقین تو ضرور ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، یعنی ان کے ساتھ دل لگاؤ، ان کو پالو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، ان کے سریں اپنے پاس رکھ لینا، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو لیا، اور 4 پرندوں کو لے کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کیا، اور ان کو کاٹا، ذبح کیا، سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پر چاروں طرف رکھ دیے۔ اور جب رکھ دینے کے بعد کہا، پرندوں کو آواز دی، تو جس پرندے کا سر جہاں تھا وہ برابر وہاں آ کر جڑ گیا۔ یہ اللہ ہی کی شان تھی، یہ اللہ ہی کی قدرت تھی کہ اللہ کے غیب پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کرشمے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ قدرتیں دکھاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی قدرتوں پر یقین رکھیے، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیے، اللہ کے انعامات پر یقین رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کے کیسے مظاہرے کیے ہیں، ہمیں اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ان اعمال پہ کیا نیکیاں ملیں گی، ان اعمال پہ جنت کیا ملے گی، ان اعمال پہ جہنم کیا ملے گی۔ نہیں،
آپ کو یقین رکھنا چاہیے ہر اچھے عمل پہ آپ کو نیکی ملے گی، اور ہر نیکی آپ کو جنت تک لے جائے گی، اور ہر برے عمل جہنم کا راستہ ہے، اور ہر برا عمل، ہر گناہ کا کام وہ جہنم کا راستہ ہے اور آپ کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ اب یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب یہاں پر صدقہ کرنے کے بعد صدقے کی قبولیت کے 5 شرائط بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ دینے والا ایمان والا ہو۔ اگر آدمی ایمان والا نہ ہو اور خوب خرچ کرے تو اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہندوؤں وغیرہ کو، کافروں کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ اگر رفاہی کام کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کا کام کرتے ہیں، ان کی بھوک پیاس مٹاتے ہیں، ان کو دنیا ہی کے اندر اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ کوئی مصیبت ان کی تقدیر میں ہو، اس مصیبت کو ٹال دیا جائے گا، ان کو کوئی اچھی زندگی کا ساز و سامان دے دیا جائے گا، لیکن دنیا ہی میں سب کچھ ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو آخرت میں ملنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے صدقے کی قبولیت کی کہ آدمی ایمان والا ہو، خرچ کرنے والا۔ اور دوسری شرط یہ بیان کی گئی کہ خرچ کرنے والے کے اندر اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ خرچ کریں۔ ایسا خرچ کریں کہ سیدھے ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے چھپتے چھپاتے دیجئے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ پہنچے۔ یہ اخلاص کی سب سے اونچی شان ہے۔ اور تیسری شرط یہ بتائی گئی جو مال خرچ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، جو صدقہ دے رہے ہو، وہ حلال مال ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ حرام مال تھا، حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ حلال مال ہوگا تو اللہ قبول کریں گے، حرام ہوگا تو قبول نہیں کریں گے۔ اور چوتھی شرط یہ بیان کی گئی کہ صدقہ دینے کے بعد، خرچ کر دینے کے بعد احسان نہ جتلائے، کسی پر احسان نہ جتلائے، اور یہ نہ کہے کہ میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، یہ نہ کہے میری ہی چوکٹ کا پلا ہوا کتا ہے، اس قسم کے الفاظ بالکل نہ کہیں، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ اللہ کی فضل و کرم سے لوگوں کو دینے والے کے صف میں کھڑا رکھا۔ اللہ پاک نے آپ کو لینے والوں کی صف میں کھڑا نہیں رکھا۔ شکر مانیں، آپ غریب پر احسان نہ جتائیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ غریب کو ستائیں نہیں، جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو تکلیف نہ دیں، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے چاہے انسان کسی بھی خاندان کا ہو، نچلے طبقے کے خاندان کا ہو، گھٹیا خاندان کا ہو، کالا کلوٹا ہو، حبشی خاندان کا ہو، غلام ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، غریب سے غریب بھی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ فطرت رکھی کہ اس کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے، اس کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس لیے غریبوں کی عزت کا خیال رکھیں۔ جو آج ہمارے پاس جو فیشن چل رہا ہے کہ لوگوں کو اناج دے رہے ہیں اور فوٹویں لے رہے ہیں، تصاویر لے رہے ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، دیتے 1 روپے کا ہے اور اس کی نمائش 100 روپے کی کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کیجیے، لوگوں کی عزتوں کا بے عزتی کے ساتھ ان کی عزتوں کی نیلامی نہ مت کیجیے۔ اگر آپ کو کچھ لوگ پیسے دے کر یہ کہتے ہیں کہ آپ بانٹ دیجئے اور کچھ ویڈیو مجھے ڈال دیجئے، کچھ فوٹو مجھے ڈال دیجئے، تو اس وقت آپ یہ صورت بھی تو اختیار کر سکتے ہیں نا کہ جب فوٹو لے رہے ہیں تو ان کے چہروں کو بلر کر دیجئے، ان کے چہرے صاف نظر نہ آئیں، ان کے چہروں پر یا کچھ اسٹار وغیرہ کا نشان لگا دیجئے تو کم از کم ان کے چہرے تو نظر نہ آئیں۔ یہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ کہیں پر پروف بتانے پڑتے ہیں، کہیں ویڈیو لینا ضروری ہو جاتا ہے، اور کہیں جو صاحب مال ہوتے ہیں اور جو صاحب خیرخواہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اناج لوگوں میں تقسیم کریں یا پیسہ لوگوں میں تقسیم کریں، تو وہ کسی ذمہ دار شخص کو اس کی ذمہ داری دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے دیے یا نہیں دیے اس کی ایک کلپ بنا دو یا فوٹو بنا کر مجھے بھیج دو۔ کہیں ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر اس بات کی کوشش کریں کہ تصویر اور ویڈیو بناتے ہوئے ان کے چہروں کو بلر کر دیا جائے۔ ایک سے ایک اعلیٰ قسم کے آج فون آ گئے ہیں اور ایک سے ایک قسم کے اس کے اندر کیمرے موجود ہیں، آپ ان کے چہروں کو دھندلا کر دیجئے، ان کے چہرے نظر نہ آئے تو کم از کم ان کی عزت تو بچ جائے گی۔ اس چیز کا خاص ضرور خیال رکھیں۔ تو یہ 5 شرائط تھے جو صدقے کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ہیں۔ اس کے بعد سود کا تذکرہ ہوتا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون،
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ سود اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود وہ ہے کہ آپ دیتے وقت تو 1000 روپے دے رہے لیکن لیتے وقت اس کو آپ جو ہے 1100 روپے لے رہے، ہاں یہ سود ہے۔ آپ ایک چیز برابر سرابر دے رہے ہیں اور جب لینے کا وقت آتا ہے تو بڑھ کے لے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ سود ہے۔ اللہ تعالیٰ سود خور کے لیے بہت سخت وعیدے بیان کیے ہیں، اس لیے ہم کو سودی کاروبار سے بچنا چاہیے، سودی لین دین سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سنیے آگے قرآن کے اندر سود کھانے والوں کے لیے اللہ نے کس قسم کی وعیدیں سنائی ہیں۔ پہلی وعید تو یہ ہے کہ سود خور لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ کیا معمولی سزا ہے؟ جہنم آگ کا ایسا سمندر ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھونا بھی آگ ہے، جس کا کھانا پینا بھی اتنا خطرناک ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ ہم سب کی جہنم میں جانے سے حفاظت فرما لے۔ اور دوسری وعید یہ ہے کہ جو لوگ سود خور ہیں اور جن کا کاروبار سود کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ سوچیں ایمان والے ہیں اور کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کے ساتھ جنگ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور تیسری یہ ہے کہ سود کا کاروبار کرنا اور سودی لین دین کے معاملات رکھنا یہ ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور چوتھی چیز کہ سود خور کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، ہمیشہ بے برکتی ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ دیکھیے آپ نیند کی گولیاں کھا کر لوگ سو رہے ہیں، ہاں ایئر کنڈیشن رومز ہے، وی آئی پی کنڈیشن والے روم ہے، اے سی والے روم ہیں، اور اتنے نرم گادیاں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن سکون کی نیند سے محروم ہیں، بے سکونی کے اسباب اپنی زندگی میں لائے ہوئے ہیں اور نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اور تب بھی ان کو نیند اللہ میسر نہیں کر رہا۔ تو یہ سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے ان کی زندگی بے چین ہو جائے گی، ان کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ اور پانچویں چیز فرمایا وہ شخص قیامت میں اٹھیں گے تو سودخور ایسے اٹھیں گے اس شخص کی طرح جیسے شیطان نے چھو کر ان کو پاگل بنا دیا ہو، جیسے شیطان نے چھو کر ان کو پاگل بنا دیا ہو۔ تو ہمیں سودی کاروبار سے کوسوں میل دور بھاگنے چاہیے، سود کے آس پاس بھی مت بھٹکیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کے اندر، حلال روٹی روزی کے اندر برکتیں دیتے ہیں، اور سود کے اندر اللہ تعالیٰ بے برکتی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو سودی لین دین سے 100% بچنا چاہیے۔ ایسے بچو جیسے تم خنزیر کے گوشت کھانے سے کراہیت محسوس کرتے ہو، یہاں تک کہ خنزیر جب سامنے سے بھی جائے تو ہم اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو اس سے بچا لیتے ہوئے گزر جاتے ہو۔ تو اس سے کہیں زیادہ اس سودی نظام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس سودی کاروبار سے توبہ کر لینا ہے۔ جب یہ آیتوں کا نزول ہوا مدینے کے اندر تو حضرات صحابہ کرام نے سود سمیت اصل بھی معاف کر دیا۔ ہاں حکم یہ تھا کہ سود معاف کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اللہ کی ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد سود تو معاف کر دیا، اور سود کے ساتھ ساتھ اصل جو قیمت تھی اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہوتے ہیں ایمان والے، اور یہ ہوتے ہیں جب اللہ کے احکامات آ جانے کے بعد اللہ کی ان آیتوں پر کیسا عمل کرتے ہیں، 100% عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی اس طرح عملی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد احکامات قرض کے احکامات آتے ہیں۔ قرض دینے والا، قرض لینے والا، ان دونوں کے اندر لکھنے والا اور ان کے اندر گواہ، 4 لوگوں کی یہاں پر کچھ مختصر تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرض لینے والا، قرض دینے والا، قرض دینے والے کو چاہیے کہ کاتب سے لکھا لے۔ جب کسی کو کوئی چیز لکھنے کے لیے بلایا جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ لکھ دے۔ جو بھی لین دین کا معاملہ ہو، ادھاری کا معاملہ ہو، رہن کا معاملہ ہو، کوئی چیز گروی رکھنے کا معاملہ ہو،
تو لکھنے والے کو بلایا جائے تو وہ فوراً لکھ دے. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو لکھنا آتا ہو تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لے, لیکن لکھے ضرور. اسلام نے یہ نظام قائم کیا کہ آپس کے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں پیدا نہیں ہونے کے واسطے کہ جب بھی لین دین کا کوئی معاملہ ہو, ادھار کا, رہن کا اور گروی رکھی ہوئی چیز کا, تو اس وقت لکھیں ضرور. کاتب کو بلا کر لکھیں. آپ نہیں لکھنا جانتے, جو لکھنا جانتا ہے اس کو بلا کر لکھیں, اور ساتھ میں کسی کو گواہ بھی بنا لیجئے. لکھنے والا بھی صحیح بات لکھے اور صحیح چیزیں لکھے, اور گواہی دینے والے بھی انصاف کے ساتھ گواہی دیں. اب یہاں پر کچھ احکامات رہن کے معاملے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب رہن آدمی لے اور اس کے مقابلے میں کچھ مال سامنے والے کو دے تو رہن پر تو قبضہ ہو جائے گا, رہن کی تو وہ حفاظت کر لے گا, لیکن جو چیز رہن میں اس کے پاس محفوظ ہے وہ آدمی رہن رکھنے والا اس چیز کا استعمال نہیں کر سکتا, اس چیز کو ذاتی طور پر استعمال نہیں کر سکتا. ایک آدمی نے گھر رہن پر رکھایا, گروی رکھایا, اور کہا آپ اس گھر کے عوض میں مجھے 2-3 لاکھ روپے دے دیجئے, میں جب اپنے پیسے آپ کے 3 لاکھ روپے واپس لا لوں گا, جب میں اپنا گھر آپ سے چھڑا لوں گا. تو یہ بیچ کا جو وقت ہوتا ہے تو رہن جس کے پاس رکھایا گیا, گروی جو چیز رکھی گئی, تو جس کا قبضہ اس پر ہے, یعنی جس نے پیسے اس کو اس کے بدلے میں دیے, وہ اس گھر کا استعمال نہیں کر سکتا. اگر وہ گھر کے اندر کسی کرایہ دار کو آپ بلا کر رکھیں تو وہ کرایہ بھی اصل جو مالک گھر کا ہے اسی کا ہوگا. جس کے پاس رہن رکھایا گیا, جس کے پاس گروی رکھائی گئی, وہ اس کا مالک نہیں ہوگا, وہ اس کا کرایہ نہیں لے سکتا. اس لیے ہم کو جو چیزیں ہمارے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں ہم اس کو بالکل ہاتھ نہ لگائیں, ہم اس کا بالکل استعمال نہ کریں. اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. یہ ہو گئے کچھ. یہاں پر ایک چیز ضرور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آج معاشرے میں لکھنے کا معاملہ ختم ہو گیا, بس اعتماد پہ چلے گئے, بھروسے پہ چلے گئے. بولتے بھی ہیں کہ بھائی لکھ لو, ارے نہیں آپ دے دیتے نا. یہ اندھا بھروسہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی کہیں ادھار چل رہا ہو, کرانہ دکان کا یا مارکیٹ کا یا سبزی وغیرہ کا, XYZ کون سا بھی لے لیجیے آپ, جہاں پر آپ کا کھاتا ہو, اگر دونوں میں لکھنے کا معاملہ اگر طے نہیں ہوا اور بس بھروسے پہ اور اندھا بھروسہ چل رہا ہے, مہینہ 2 مہینہ ہو گیا اور سامنے والا جب آپ کو ادھار کی بل دیتا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس نے تو بل بہت بنا دیا, میں تو اتنا سامان لیا ہی نہیں, یہ اندیشہ ہوتا ہے. اور پھر دلوں کے اندر درار پیدا ہوتی ہے, پھر بات چیت میں سخت مزاجی آ جاتی ہے, پھر بات کہیں تو لڑائیوں تک چلی جاتی ہے. ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے قرآن نے, اللہ کے رسول نے یہ نظام بتایا کہ آپ جو بھی لین دین کا معاملہ کریں ضرور لکھوا لیں. دینے والا بھی لکھے, لینے والے بھی لکھیں. جو بھی چیز ادھار کی ہو اس میں تو فرض ہے لکھنا, فرض ہے. آپ لکھ لیجئے آپ کس کے پاس کیا چیز لے رہے ہیں, آپ کس کو کیا چیز دے رہے ہیں, تاریخ کے ساتھ لکھیے. اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ ایک نظام ہے, اس پر عمل کرو گے تو زندگی پرسکون بن جائے گی. یہ سورہ بقرہ کے کچھ احکامات تھے. اور آخر میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ایمان والوں کو دعائیں سکھلائی گئی کہ اللہ کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں مانگو. کل بھی میں نے کہا تھا کہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور خوب اللہ سے دعا کریں. یہ لاک ڈاؤن جو اتنی بدترین صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ, بابرکت مہینہ, نیکیوں کا مہینہ اور خیرخواہی کا مہینہ, غم گساری کا مہینہ, لیکن ہم اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں. تو اللہ سے اس معاملے میں خوب دعا کریں. افطار کے وقت, تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن کو جلد سے جلد ہم سے دور کر دے, اور کرونا وائرس جو بیماری مہلک بیماری ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. یہ سورت مدینے کے اندر نازل ہوئی اور یہ سورت کے اندر عمران کے خاندان والوں کا تذکرہ ہے. تو کچھ اختصار کے ساتھ میں آپ کو سناتا چلوں. اس کے اندر شروع کی آیتوں میں, شروع کے 1-2 رکوع میں یہ بتایا گیا کہ گمراہی کے اسباب کیا ہیں, انسان گمراہ کیسے ہو جاتا ہے. تو وہ 5 سبب ہے جس سے کچھ سبب ہے
جس کی بنیاد پر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. ایک مال کی محبت انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، منصب کی محبت، عہدے کی، آپ کہہ لیجئے لیڈروں کی محبت، بڑا بننے کی محبت، اپنے آپ کو شہرت یافتہ لوگوں میں شامل کرنے کی محبت، یہ چیز بھی انسان کو گمراہی پر لے جاتی ہے. اور دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر لوگ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ہم کو دنیا کی زیب و زینت پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مال کی محبت اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہت اور منصب کی محبت، عہدوں کی محبت اپنے دلوں میں جنم دلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو آخرت کی طرف توجہ دینی ہے، ہم کو جنت کی طرف توجہ دینی ہے، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ چیزوں پر آپ سوچئے، آخرت کی فکر کیجئے، جنت کی تڑپ میں اپنے آپ کو بے سکون کیجئے، اپنے آپ کو جنت کی تڑپ میں ایسا تڑپائیے کہ اللہ کو دیکھ کر رحم آ جائے. ان چیزوں پر غور کیجئے. یہ دنیا کی مال، دنیا کی چاہت، دنیا کی زیب و زینت، عہدے اور منصبوں کی چاہت، یہ تو عارضی چیز ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ آخرت کی طرف توجہ دیں گے، اپنی جنت بنانے کی طرف توجہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد سکون نصیب کرے گا. تو ہمیں چاہیے عملی زندگی کے اندر آخرت والے کام کرے، اپنی روح کو بنائیں، سنواریں، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کریں، اپنے دل دماغ کے خیالات کی حفاظت کریں، اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق تنہائی میں جوڑیں. تو یہ وہ کام ہیں جو آپ کو دنیا کی گمراہ کرنے والے اسباب سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اور مقبول دین صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم الحمدللہ ہم اللہ کے پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ہمارا مذہب دین اسلام ہے. لیکن ہم جہاں اللہ کو ایک مان لیتے ہیں، جہاں ہم اسلام کو اپنا مذہب تسلیم کر لیتے ہیں، اپنا دین مان لیتے ہیں، وہیں ہم کو اس کے احکامات پر بھی چلنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، بلکہ 100% کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد آگے ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کس کو عزت دینا اور کس کو ذلیل کرنا. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، اور ہر چیز پر قادر مطلق ہے. انسانوں کے ہاتھ میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں کسی کو عزت دینا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جب کسی کو پسند کر لیتا ہے تو آسمان جب پسند کر لیتا ہے اور کسی سے محبت کر لیتا ہے تو آسمان میں فرشتے کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. وہ فرشتہ پورے آسمان کے فرشتوں میں آواز لگا دیتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس بندے سے محبت کرو. پھر زمین کے فرشتے کو اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. وہ فرشتہ زمین کے پورے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اللہ سے محبت کرو. تو جب اللہ چاہنے لگتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز آپ کو چاہنے لگتی ہے، اور عزتیں آپ کو جوتے کے اندر اور اپنے قدموں کی ٹھوکروں میں اللہ تعالیٰ عزتیں آپ کو دیتا ہے. یعنی آپ کو اتنا اونچا مقام دیتا ہے، اور کسی اور کے ہاتھ میں ذلیل کرنا نہیں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمیں لوگوں کے درمیان معزز بنایا، باعزت بنایا. ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کو معلوم ہے ہم کتنے پاپی ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم کتنے گنہگار ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے ستار العیوب اور غفار الذنوب ہونے کی، اپنی ذات ہونے کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا رکھا اور ہم کو لوگوں کے درمیان باعزت بنایا. تو میرے عزیزو، عزت دینا، ذلیل کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہاں پر نازل کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے نبی جی، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ان سے کہیے فَاتَّبِعُونِي، اے امتیوں اپنے نبی کی اتباع کرو.
اپنے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، صرف محبت نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کس عوض؟ جب تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے۔ نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت بھی مل رہی ہے اور گناہوں سے بخشش بھی مل رہی ہے، اور اس کی محبت کے صدقے میں اور اس کی اطاعت کے صدقے میں اللہ مغفرت کے پروانے بھی دے رہے ہیں۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اس لیے ہم کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یاد رکھ لو، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی محبتوں سے نظریں ہٹا کر اپنے خالق اور مالک کی طرف دوڑانا ہے، اور نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر کام نبی کی سنت کے مطابق ہو، نبی کے اعمال کے مطابق ہو، نبی کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو، اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ اب اس پارے کے آخر میں کچھ بنیادی واقعات بیان کیے گئے۔ میں اختصار سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو بہت مختصر سے الفاظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت عمران کی بیٹی مریم کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت حنطہ بنت ناقوس نے یہ نظر مانی کہ اے اللہ ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے، اے اللہ یہ اولاد جو بھی ہوگی میں یہ نظر مانتی ہوں کہ اللہ اس اولاد کو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس اولاد کو میں دے دوں گی، تو میری اس اولاد کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، میری اس اولاد کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ نظر مانی حنطہ بنت ناقوس نے۔ نظر ماننے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے، عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اے اللہ اس پیٹ میں جو اولاد ہے میں اس کو آپ کے گھر کی خدمت کے لیے دے دیتی ہوں، میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے دے دیتی ہوں۔ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف رکھوں گی، میری اس منت کو قبول فرما لے، بے شک تو ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز قائم رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، جب پیدائش کا وقت ہوا، ولادت کا وقت ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ افسوس سے کہنے لگی اے اللہ یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی ہے، تو جانتا ہے تیرے گھر کی خدمت کے لیے اور تیرے راہ میں وقف کرنے کے لیے لڑکی کی ضرورت ہے، یہاں کیا پیدا ہوا؟ اور لڑکا لڑکی جیسا تو نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ تو آپ یقین مانیے کہ جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے مریم کو احسن طریقے سے قبول کر لیا، اور مریم کی کفالت جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی۔ اب آپ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے کہ مریم تو مسجد اقصیٰ کے اندر ہی دن رات رہنے لگے، اطاعت گزار بندی، پاکیزہ مریم اتنی پاکیزہ تھی کہ نظر اٹھا کر کسی مرد کو نہیں دیکھتی تھی، اور 24 گھنٹے دن رات اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہوتی، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت زکریا ان کے پاس آئے تو دیکھا حضرت زکریا بہت عمر ہو گئی تھی، کوئی اولاد ان کو نہیں تھی، بلکہ ان کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی، یعنی ظاہری طور پر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی، جو عورت بانجھ ہوتی ہے ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حضرت زکریا بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 100 سال ان کی عمر ہو گئی تھی جب وہ مریم سے ملنے آئے تھے۔ مریم ان کی بھانجی ہوتی ہے، ملنے آئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس بند کمرے میں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا نے پوچھا مریم یہ پھل تجھے کس نے لا کر دیے؟ یہ پھل کس نے لا کر دیے؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ بے موسم کے پھل میرا اللہ مجھے دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔
جب زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے بعض بے موسم کے پھل دیکھے تو ایک امید دل میں پیدا ہوئی کہ جو اللہ بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ مجھے اس عمر میں باز بیوی سے اولاد کیوں نہیں دے گا؟ تو اللہ کے ساتھ دعا میں لگ گئے، اللہ کے ساتھ گڑ گڑاہٹ میں لگ گئے اور اللہ کے ساتھ دعا کرنے لگے، دعا کی اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی، آواز دی، آواز آئی کہ اللہ نے آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ان کا شمار سچے لوگوں میں ہوگا۔ یہ کچھ واقعات تھے جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہم کو اپنے عقائد درست کرنی چاہیے، حلال روٹی روزی کا اہتمام کریں، صدقہ دیں، غریب لوگوں کو صدقہ دیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اور جو کچھ اس کے اندر عملی پہلو آئے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، اللہ ہر ایک کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔